السلام علیکم فرینڈز، اگر آپ کو بیان پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ ہمیں دو اعتبارات سے سیرت پر غور کرنا چاہیے۔ علمی اعتبار سے ہمیں حضور کا جو کارنامہ ہے، جو آپ نے کام کیا ہے، اسے سمجھنا چاہیے۔ بحیثیت انسان آپ کی شخصیت کے جو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ بحیثیت نبی، قرب خداوندی، یہ ہمارے سر سے بالا تر ہے۔ اس کی ایک مثال اور دے دوں، صوم وصال جو ہے کہ آج آپ نے روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ کنٹینیو کرے رات بھر، پھر اگلے دن بھی روزہ ہے، پھر شام کو جا کر آپ افطار کریں، یہ 2 دن کا صوم وصال ہو گیا۔ اس کا 3 دن کا بھی ہو سکتا تھا، اور حضور صوم وصال رکھتے تھے، لیکن صحابہ کو آپ نے روک دیا۔ تو صحابہ نے کہا حضور آپ خود رکھتے ہیں، آپ ہمیں روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے لازم ہے کہ صبح روزہ رکھو تو شام کو افطار کرو، یہ 2 دن 3 دن کا صوم وصال تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو جب لوگوں نے کہا کہ آپ خود رکھتے ہیں تو فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ ابھی تو عند ربی، میں تو رات بسر کرتا ہوں اپنے رب کے پاس، وہ یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، تمہیں کون کھلائے گا اور پلائے گا؟ ظاہر بات ہے۔ اب یہ کہ حضور کیسے رات بسر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، حضور ہوتے تو وہیں تھے اپنے حجرہ مبارک میں، ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ ہیں، وہیں آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہیں تہجد بھی آپ کی ہوتی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ، اور وہاں پہ کھانا پینا کوئی ظاہری تو نہیں تھا۔ اب یہ سب روحانیت کی باتیں ہیں، وہ روحانی کھانا کھلاتا تھا اللہ تعالیٰ کو، روحانی مشروب پلاتا تھا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ چیزیں ہمارے سمجھ سے بالا تر۔ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ حالانکہ قرآن مجید میں ایک اعتبار سے کہا گیا ہے کہ اے نبی آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ تو بشر ہونے میں ہمارے مثل ہیں، لیکن روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اعتبار سے ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ہاں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک تو طریقہ جو سمجھ میں آ سکتا ہے، بحیثیت انسان آپ کی زندگی کا طرز عمل کیا تھا، آپ کا رویہ کیا تھا۔ مثال کے طور پر بحیثیت انسان آپ شوہر بھی تھے، شوہر کے حیثیت سے آپ کا کیا رویہ ہے، کیا سنت ہے؟ حضرت خدیجہ کیا کہتی ہیں، حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، حضرت ام سلمہ کیا کہتی ہیں، حضرت حفصہ کیا کہتی ہیں؟ بطور شوہر حضور کا کردار کیا ہے، آپ کا طرز عمل، یہ تو وہ چیز ہے جو نظر آتی ہے، صحابہ نے دیکھی ہے، صحابیات نے، ازواج مطہرات نے دیکھی ہے، اور ازواج مطہرات نے تو اتنا ایثار، اتنی قربانی کی ہے کہ بالکل خلوت کی باتیں بھی بیان کر دی ہیں، تاکہ امت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ واقف ہو جائے۔ اسی طرح حضور باپ بھی تھے۔ اب یہ فاطمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور کیسے باپ تھے، کتنی شفقت تھی، کتنی محبت تھی۔ لیکن شفقت اور محبت اپنی جگہ، جب حضرت فاطمہ آتی تھی حضور کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے اور اپنی چادر بچھا کر اس پر بٹھاتے تھے حضرت فاطمہ کو۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا گوشہ ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، یہ اس درجے محبت۔ لیکن وہی فاطمہ جو ہے ایک روز چل کر آئی ہے کہ ابا جان دیکھیے میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں چکی پیس پیس کر، اور میرے کندھے کے اندر یہ بدیاں پڑ گئی ہیں، کیونکہ مشکیزہ بھر کر پانی کا میں لاتی ہوں کنویں سے، تو اس کی وجہ سے یہاں پر نشان پڑ گئے، بدیاں پڑ گئی ہیں۔ اور ابا جان اب تو عام مسلمانوں کے گھر میں بھی فراوانی ہے، خوشحالی ہے، غزوہ خیبر کے بعد عام طور پر بڑی خوشحالی ہو گئی تھی، بہت مال غنیمت آیا تھا، لیکن حضور نے اپنے لیے وہی فقر کا معاملہ رکھا، اپنے اور اپنے خاندان کے لیے۔ ازواج مطہرات نے اگر تھوڑا سا مطالبہ کیا تھا تو ایلا کا واقعہ مشہور ہے، 1 مہینے تک آپ نے تعلق قطع کیے رکھا، یہاں تک کہ خبر موڑ گئی کہ شاید آپ نے تمام ازواج کو جو ہے طلاق دے دی ہے۔ اور اس کے بعد آیت تخیر نازل ہو گئی کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تمہیں دنیا چاہیے تو ٹھیک ہے، اے نبی انہیں کہیے کہ آؤ میں تمہیں دنیا دے دلا کر، مال دولت دے کر رخصت کر دوں گا، پھر میرے گھر میں نہیں رہ سکتے، اگر میرے گھر میں رہنا ہے تو پھر یہی فقر ہوگا، یہی فاقہ ہوگا، یہی سختیاں ہوں گی، یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ نے جب یہ شکوہ کیا کہ ابا جان مجھے بھی کوئی کنیز عطا کر دیں جو میرے گھر بار کے کاموں کے اندر میری مدد کر دیا کرے، کوئی غلام عطا کر دیں کہ جو یہ کام کر لے، پانی بھر کے لا دیا کرے، تو حضور نے فرمایا نہیں بیٹی، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ اب آپ اپنے سینے پر ذرا ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اتنی محبوب بیٹی اور اس کی طرف سے ایسی پیشنیٹ پلی آئے کہ وہ اپنے ہاتھ کے گٹے دکھا رہی ہے اور اپنے کندھے کی بدیاں دکھا رہی ہے، لیکن
ایک طرف محبت، دوسری طرف یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ میں تمہیں اس سے بہت بہتر شے دیتا ہوں، دیکھو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ کہیں زیادہ بڑی دولت ہے کسی کنیز یا غلام کے مقابلے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اصل عظمت بطور انسان عظمت، باپ کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، پھر یہ کہ اس سے آگے چلے۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں حضور کا اسوہ موجود نہ ہو۔ دیکھیے کوئی آدمی سپہ سالار ہے، ظاہر بات ہے وہ سپہ سالار ہے تو معلم تو نہیں ہوگا کہ کہیں بیٹھ کر پڑھا بھی رہا ہو۔ حضور کی شخصیت میں تمام چیزیں جمع ہیں۔ آپ سپہ سالاروں کے لیے بھی ایک نمونہ ہے، قاضی القضات کے لیے بھی نمونہ ہے، جج ہائی چیف جسٹس کے لیے، آپ حاکم مملکت کے لیے بھی نمونہ ہے، پھر آپ معلم بھی ہیں، آپ مربی اور مزکی بھی ہیں، آپ مسجد کے امام بھی ہیں، آپ اسی کے خطیب بھی ہیں۔ ہمارے ہاں تو آج کل پتہ کیا ہوتا ہے، ذرا سی بڑی مسجد ہو تو خطیب صاحب علیحدہ ہوتے ہیں، وہ 5 وقت کی امام نہیں پڑھا سکتے، نماز نہیں پڑھا سکتے، ان کے شان سے فروتر ہے، زیادہ زیادہ آئے گے تو فجر پڑھا دیں گے، اور یہ کہ مغرب عشاء میں سے کوئی 5 وقتہ نماز، یہ تو عام امام ہوگا، خطیب کا تو معاملہ اور ہے۔ اور وہاں حال یہ کہ مسجد نبی کا خطیب بھی وہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 5 وقتہ امام بھی وہی ہے، وہی لوگوں کو قرآن بھی پڑھا رہے ہیں۔ ہمیں تو مسجدوں کے اندر بچوں کو پڑھانے کے لیے قرآن اور آدمی رکھنا پڑتا ہے۔ امام صاحب کا تو یہ کام نہیں ہے کہ وہ بچوں کو قرآن پڑھائیں، خطیب صاحب کے تو شان سے بہت ہی فروغ۔ پھر جو ہمارے یہاں مربی اور مزکی ہوتے ہیں، روحانی تربیت دینے والے، وہ کبھی آپ کو امام بنے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کبھی نماز نہیں پڑھائیں گے وہ، حالانکہ یہ مربی اعظم، مزکی اعظم، سب سے زیادہ روحانی تربیت دینے والا وہی 5 وقتہ نماز پڑھا رہا ہے۔ ہمارے آج کل کے شیخ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھاتے، وہ گویا کہ انہوں نے اس کو بھی گھٹیا سا کام سمجھا ہوا ہے، اس کو کیا جانے بیچارے یہ 2 رکعت کے امام، وہ جو اقبال نے پھپتی چست کی ہے کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام، تو گویا کہ یہ تو علیحدہ سا کام ہے، گھٹیا سا کام ہے، وہ کوئی اور پڑھا دے۔ ویسے وہ ان کا جو ہے معتقد ہوگا، مرید ہوگا جو پڑھا رہا ہے، اور وہ جو شیخ ہیں وہ خود اس کے پیچھے پڑھ رہے ہوں گے، لیکن یہ کہ یہ تو تعلیمات نبوی اور اسوہ نبوی کے قطعاً خلاف ہے۔ وہ تو جو شخص جس کا رتبہ ہے، جس کا کہ اس میں حیثیت سب سے اعلیٰ، اس کو نماز پڑھانی چاہیے۔ اب شیخ کی جو عقیدت دلوں میں ہوتی ہے، جو مربی ہے، مرشد ہے، مزکی ہے، اس کی جو عقیدت اور محبت ہوگی، کیا وہ ایک عام جو ہے کوئی قاری صاحب کو حافظ صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھا دیں تو کیا وہ کیفیت ہوگی لوگوں کی؟ نہیں ہوگی۔ تو کوئی زندگی کی حیثیت ایسی نہیں ہے۔ اسٹریٹ پریچنگ ہے تو وہ بھی مکے کے اندر آپ نے گلیوں کے اندر گھوم پھر کر تبلیغ کی، اور یہ کہ پی کال جسے کہتے ہیں، ایک آدمی سے جا کر بات کرنا، گھر پر دستک دینا، بات کرنا، اور اس تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا۔ گویا کہ انسانی جو بھی حیثیتیں دنیا میں ہو سکتی ہیں، ایک انسان جتنی مختلف حیثیتوں میں کام کر سکتا ہے، وہ ساری حیثیتیں جمع ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے جو آیت سورہ احزاب میں آئی ہے وہ بہت عجیب ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں مکمل اسوہ حسنہ موجود ہے۔ ایک سپہ سالار جنرل اکبر خان نے کتاب لکھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیثیت ایک سپہ سالار، کتاب لکھی باقاعدہ، معلوم ہوتا کہ حیرتناک حد تک آپ اس فن سے واقف تھے۔ اسی طریقے سے مختلف اعتبارات سے لوگوں نے سیرت کے پہلوؤں پر کتابیں لکھی ہیں، ہر حیثیت میں آپ اسوہ ہیں، اسوہ قابلہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں۔ بلکہ ایک لطیفے کی بات سمجھ لیجئے، صرف ایک پہلو انسانی زندگی کا ایسا ہے جس میں حضور کی شخصیت میں اسوہ نہیں ہے۔ آپ ذرا چونک جائیں گے یہ کیا بات کہہ رہا ہے، یہ تو کوئی تنقیص نہ ہو جائے، توہین نہ ہو جائے، ہے انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے جس میں حضور اسوہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ عورتوں کا نسوانی پہلو زندگی کا۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں حضور کے لیے کیسے اسوہ ہوگا، بیوی کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے شوہر کے ساتھ، شوہر کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے یہ اسوہ تو موجود ہے، بیوی کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے یہ اسوہ تو نہیں ملے گا، حضور کی زندگی میں تو نہیں ملے گا۔ اور جو بھی نسوانی معاملات ہیں ان میں ظاہر بات ہے کہ حضور کی سنت تو نہیں ملے گی۔ یہی وجہ ہے سورہ احزاب کے جس صورت میں وہ آیت آئی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی میں فرمایا گیا ہے
اے نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تم اسوہ ہو خواتین کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کے ذریعے سے، اسوہ ازواج مطہرات سے حضور کے اسوے کے اس خراق کی تکمیل کی گئی، اسے بھر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ الفاظ آئے ہیں انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر برائی کو دور کر دے، اور یطہرکم تطہیرا، اے نبی کی بیویوں اللہ تمہیں بالکل پاک کر دے، بالکل پاک صاف کر دے، تاکہ تم اسوہ بن سکو۔ اسوہ تو تبھی بنوگی نا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی گندگی کو دور کر کے یطہرکم تطہیرا، تمہیں پاک کر دے جیسا کہ پاک کیا جاتا ہے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو۔ اسی ضمن میں یہ نوٹ کیجئے کہ یہ اجتماعی سطح پر آج پوری دنیا مان رہی ہے، عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو صدی ختم ہو چکی ہے 20ویں صدی، اس پہلو سے 3 گواہیاں ایسی آئی ہیں اس صدی کے دوران۔ 1920 میں تقریر کی تھی اسی شہر لاہور میں ڈاکٹر ایم این رائے، یہ بہت بڑا کمیونسٹ تھا، کمیونسٹ انٹرنیشنل جو ایک بڑی ٹاپ کی آرگنائزیشن تھی جس کا کہ صدر مقام ماسکو میں ہوتا تھا، اس کا رکن تھا یہ۔ اس نے تقریر کی تھی یہاں بریڈلا ہال، یہ کہیں غالباً سرکولر روڈ کے آس پاس کوئی ہال ہوتا تھا، اب تو وہ گر گرا گیا، ختم ہو گیا۔ وہاں تقریر کی تھی جس کا عنوان تھا ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا۔ اب یہ وہ شخص کہنا جو خود انقلابی ہے، خود کمیونسٹ ہے، ٹاپ کے لیول کا کمیونسٹ، وہ جانتا ہے انقلاب کہتے کسے ہیں، انقلاب کے تقاضے کیا ہیں، انقلاب کی عظمت کے جو ہے وہ اس کے پیمانے کیا ہوں گے وہ جانتا ہے، اور وہ اس نے کہا ہے کہ عظیم ترین انقلاب برپا کیا ہے۔ بڑی پیاری باتیں اس نے کہی ہیں کہ عام طور پر لوگ یہ جو مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی 24 برس کے اندر اندر، آکسس سے اٹلانٹک تک پہنچ گئے، تو لوگ اس کو کمپیئر کر بیٹھتے ہیں کہ جیسے سکندر اعظم آیا تھا مقدونیہ سے اور بیاس تک آ گیا تھا، یا اٹیلا چلا تھا منگولیا سے اور ڈنیوب کی وادی تک پہنچ گیا تھا۔ اس میں کوئی بھی ان کے مابین کوئی مشابہت نہیں، وہ خالص خونریزی تھی، خالص حکومت جو ہے وہ ان کی قائم کرنا پیش نظر تھا۔ ان کے ذریعے کوئی نئی تہذیب دنیا میں نہیں آئی، کوئی نیا تمدن دنیا میں نہیں آیا، کوئی علم کی روشنی دنیا میں نہیں پھیلی۔ محمد کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ جب نکلے ہیں جزیرہ نماء عرب سے، تو ان کے ذریعے سے ایک نئی تہذیب سے دنیا روشناس ہوئی، ایک نیا نظام، ایک نیا تمدن، ایک نئی سیاست، اور یہ کہ علم کی روشنی پھیلی ہے پوری دنیا کے اندر۔ یہ ساری باتیں ایم این رائے نے کہی ہیں اور 1920 میں کہی۔ پھر تقریباً درمیانی عرصے میں ایچ جی ویلز جو بہت بڑا ایک، ویسے تو یہ کہ وہ سائنٹیفک فکشن کے لیے مشہور ہے کہ جو سائنسی کہانیاں اس نے اپنی امیجنیشن سے کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے سائنسی ترقی کے ذریعے سے، تو اس کو اس نے ناولز اور کہانیوں کی شکل میں مرتب کیا۔ لیکن اس نے ایک بہت بڑا کارنامہ اور انجام دیا، پوری دنیا کی تاریخ ایک والیوم میں، ایک چھوٹی ایک ذرا بڑی، اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ، اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، پوری دنیا کی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس نے دریا کو کوزے میں بند کیا جسے کہتے ہیں۔ وہ جو کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ ہے، اس میں جب حضور کے چیپٹر پر آیا ہے تو پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس نے حضور پر بڑے رقیق حملے کیے۔ آپ کی جو تعدد ازدواج ہے، ایک سے زیادہ شادیاں کرنا، یہ شے وہ ہے جو کسی عیسائی کے حلق سے اتر ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ عیسائیوں کے جو آئیڈیل ہیں، اسوا جو ان کے لیے ہے، وہ تو حضرت مسیح ہے، انہوں نے شادی نہیں کی۔ یا نمبر 2 پر چلیے، حضرت مسیح کو تو خدا کا بیٹا بنا دیا، تو اس اعتبار سے وہ تسلیم کر لیں گے، شاید اس لیے شادی نہیں کی، خدا کے لیے تو یہ چیز جو ہے کوئی مناسبت رکھتی نہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، انہوں نے شادی نہیں کی۔ گویا کہ تجرد کی زندگی روحانیت کا لازمی تقاضا ہے، یہ ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے ان کی ننیں ہوتی ہیں، وہ پادری ہوتے ہیں جو ساری عمر شادی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ وہ اب حضور نے تو کی ہیں شادیاں 11، وہ ان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن یہ کہ اس نے جہاں رقیق حملے کیے ہیں حضور کی سیرت کے اس پہلو پر، بالکل ایسے جیسے رشدی نے حملے کیے، شاطب رسول نے، لیکن آخر میں جب آ کر خطبہ حجۃ الوداع کی کوٹیشن دی ہے کہ حضور نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر کلکم بنو آدم وآدم من تراب،
کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ یہ کوٹیشن دیکھ کر وہ لکھتا ہے، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھے ہیں، وہ اگرچہ اب تازہ جو ان کا ایڈیشن ہے ایچ جی ویلز کی کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، اس کے ایڈیشن سے یہ چیزیں نکال دی گئی ہیں۔ جو اس وقت کے ایڈیٹرز ہیں ان کے حلق سے یہ کڑوی گولی نہیں اتر سکی کہ حضور کی شان میں اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اس نے کہا although the sermons of human equality, fraternity and freedom were said before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. کہ اگرچہ انسانی اخوت اور حریت اور مساوات کے واعظ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، اور حضرت مسیح کے ہاں بھی ہمیں بہت واعظ مل جاتے ہیں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں ان اصولوں پر ایک نظام اور ایک معاشرہ بالفعل قائم کرنا سب سے پہلے یہ کام محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے پہلے کوئی قائم نہیں کر سکا۔ واعظ کہتے رہے، تلقین کرتے رہے، نظام قائم نہیں ہوا۔ نظام قائم کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ اب سے کوئی 21 برس پہلے 1980 میں امریکہ میں کتاب چھپی تھی۔ میں نے آپ کو زمانی اعتبار سے بھی اور جغرافیائی اعتبار سے بھی مشرق اور ہندو، ایم این رائے، اور وہ 1920، اور وہ صدی کا وسط ایچ جی ویلز، اور وہ برطانیہ میں، اور ڈاکٹر مائیکل ہارٹ 1980، اور وہ ویسٹ میں امریکہ میں مینہٹن میں کتاب چھپی دی 100، اور اس شخص نے اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری، کہ پوری انسانی تاریخ میں سے وہ لوگ جنہوں نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑا ہے، ایسے 100 آدمی اس نے پک کر لیے، پک اینڈ چوز کر لیے۔ یہ مشرق سے، مغرب سے، یہاں سے، وہاں سے، 1000 سال پہلے کے لوگ، 2000 سال پہلے کے لوگ، 100 آدمی چن لیے۔ پھر ان میں درجہ بندی کی، ان میں سب سے زیادہ کون ہے کہ جس نے تاریخ کے رخ کو موڑا ہو، سب سے بڑھ کر، پھر کون، پھر کون، پھر کون، اور نمبر 1 پر حضور کو لایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان وہ نہیں ہوا، عیسائی اب بھی ہے، زندہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کا اس نے اعتراف کیا ہے، اور وہ یہ کہ الفضل ما شہدت بالاعداء، اصل فضیلت وہی ہوتی ہے جس کا اقرار اور اعتراف دشمن کرے، نمبر 1۔ اور اس نے کہا ہے کہ یہ مجھ سے لازماً پوچھا جانا چاہیے، نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، مجھے وضاحت کرنی پڑے گی کہ میں سب سے پہلے محمد کو کیوں لا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کو بھی نمبر 3 پر لے گیا ہے، درمیان میں نیوٹن کو لایا ہے۔ نیوٹن جو بابا آدم ہے موجودہ طبیعیات کا، فادر آف فزکس، اس کو نمبر 2 پر لایا حضور کے بعد، نمبر 3 پر حضرت مسیح کو لایا ہے، نمبر 50 پر حضرت عمر کو لایا ہے، اور مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں لایا، امت میں سے کسی اور کا نام نہیں ہے، لیکن حضرت عمر کا ہے۔ وہ کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، تو مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی، اور وہ وضاحت کیا تھی؟ دس از بیکاز ہی، دیٹ از محمد صلی اللہ علیہ وسلم، از دی اونلی پرسن، the only person supremely successful in both the secular and religious fields۔ انسانی زندگی کے یہ 2 گوشے، ایک مذہب ہے، اخلاق ہے، روحانیت ہے، ایک سیاست ہے، حکومت ہے، ریاست ہے، ایک دنیاوی معاملات ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ باقی جتنے لوگ ہیں یا اس میدان میں اونچے ہیں تو دوسری طرف کوئی حیثیت نہیں، یا دوسرے میدان میں اونچے ہیں تو ادھر کوئی حیثیت نہیں۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام روحانیت، دین، اخلاق بہت بلند، لیکن حکومت، ریاست، سیاست 0۔ گوتم بدھ بھی اسی طرح، ایک بہت بڑا مذہب اس نے ایجاد کر دیا، لیکن سیاست، ریاست 0۔ دوسری طرف بہت بڑا فاتح سکندر اعظم، میکیڈونیا، آج کل میسیڈونیا آپ پڑھتے سنتے ہوں گے خبروں میں، میسیڈونیا، ہم پہلے سے مقدونیہ کہتے ہیں اسے، اس مقدونیہ سے نکل کر اور وہ کہاں تک آیا؟ دریائے بیاس تک، سب کو فتح کرتا چلا گیا، لیکن روحانی اور مذہبی اعتبار سے
زیرو نہیں بلکہ -100 پہ جانا پڑے گا. اس کے ہاں اخلاق اور دیانت اور اس کا کوئی سوال تھا ہی نہیں، مذہبیت کا کوئی آس پاس بھی گزر نہیں تھا. اس نے اٹیلا بھی بہت بڑا فاتح، چنگیز خان بہت بڑا فاتح، لیکن دوسری طرف مائنس میں ویلیو لے جانی پڑے گی. اس کی حقیقت کو سمجھیے کہ وہ کہہ رہا ذہانت کی بات ہے یہ. ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈس. ان دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب انسان پوری انسانی تاریخ کا ایک ہی ہے، اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہلو سے جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس میں صرف تذکرہ کروں گا اس لیے کہ وقت کافی ہو گیا. مجھے ایک اور بات پر ذرا زیادہ زور دینا ہے، اور وہ تذکرہ یہ ہے کہ حضور کا کارنامہ حیات عظیم ترین انقلاب برپا کر دینا، وہ چیز کہ جو ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے، جو دشمنوں کو سمجھ میں آ رہی ہے، ایم این رائے کی سمجھ میں آ رہی ہے، جو اگر ایچ جی ویلس کی سمجھ میں آ رہی ہے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی سمجھ میں آ رہی ہے، یہ تو سمجھیے مبرہن ہے. لیکن اس میں جو ہے میرے اور آپ کے لیے بہت غور طلب پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ میتھڈالوجی کیا تھی، وہ طریقہ کار کیا تھا جس سے آپ نے اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا. یہ عظیم کارنامہ جو کسی اور نبی کے ہاتھوں نہیں ہوا، حضرت ابراہیم کے ہاتھوں نہیں ہوا، حالانکہ ابو الانبیاء ہے، امام الناس ہے اور خلیل اللہ ہے، لیکن انقلاب تو برپا نہیں ہوا آپ کے ہاتھوں، وہ نظام تو قائم نہیں ہوا جو حضور نے کر کے دکھایا. حضرت موسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا، حالانکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے قرآن مجید کا 1/13 13واں حصہ جو ہے حضرت موسیٰ کے ذکر پر ہے. 6,500 آیات ہے ٹوٹل، 550 آیات قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہے. اندازہ کیجئے ان کی عظمت کا. لیکن ان کے ذریعے بھی انقلاب نہیں آیا. قریب آ گئے تھے، اگر ان کے ساتھیوں نے کوڑا جواب نہ دیا ہوتا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اگر وہ جواب نہ دیتے تو ان کے ہاتھوں ایک عظیم مملکت اسلامی قائم ہو جاتی. لیکن نہیں، کوڑا جواب دے دیا ساتھیوں نے. حضرت عیسیٰ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 3 سال کی صرف یہ دعوت و تبلیغ ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. حضور کے جیسے ابتدائی 3 سال تھے، بس یہیں تک سمجھ لیجیے، اس سے زیادہ نہیں تھے. ایک کام جو ہوا ہے یہ تاریخ میں صرف حضور کے ذریعے سے ہوا، لیکن اس کے لیے میتھڈالوجی کیا تھی، منہج انقلاب نبوی. اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے 7ویں رکوع میں حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، تورات کا ذکر کیا، پھر حضرت مسیح کا ذکر کیا اور انجیل کا ذکر کیا، پھر حضور سے خطاب ہوا اور قرآن کا ذکر ہوا، اور پھر ایک بات فرمائی لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت معین کی، ایک منہاج معین کیا. عام طور پر مفسرین نے، علماء نے یہ شریعت اور منہاج کے فرق کو سمجھا نہیں. وہ سمجھا کہ مترادف ہے، شریعت اور منہاج ایک ہی طریقہ ہے. نہیں، ایک ہی بات نہیں ہے. شریعت قانون ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس. نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، روزے کے احکام یہ ہیں، حج کے احکام یہ ہیں، زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے، وغیرہ وغیرہ. منہاج کیا ہے؟ وہ طریقہ کار جس پر وہ عمل پیرا رہے. حضرت ابراہیم کا منہاج کچھ اور تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منہاج ایک مسلمان قوم جو دبی ہوئی تھی، پسی ہوئی تھی، مظلوم تھی. نرید ان نمن علی الذین استضعفوا، ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم ان کو جو دبا دیے گئے تھے زمین میں، ہم انہیں ذرا ان پر احسان کریں، انہیں اٹھائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا زور اس پر لگا ہے کہ بنی اسرائیل کو مصر سے آزاد کرا لیں. پہلی ہی ملاقات فرعون سے ہوئی ہے، اسی میں آپ نے مطالبہ رکھ دیا ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، اب ان بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو جہاں سے یہ آئے تھے. فلسطین سے آئے تھے حضرت یوسف کے زمانے میں، اب وہیں واپس جانے دو، ان پر ظلم نہ کرو. حضرت عیسیٰ کا منہاج کیا تھا؟ انہوں نے، حالانکہ رومنز جو ہے حکومت کر رہے تھے اس وقت، جو عالم یہودیت تھا اس پر، لیکن رومیوں کے خلاف کوئی آپ نے کام نہیں کیا. یہودیوں کے اندر حقیقی ایمان اور حقیقی روحانیت کی روح پیدا کرنے کی کوشش کی. ایک منہاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا ہے. آپ نے دعوت دی ہے، دعوت کے قبول کرنے والوں کو آرگنائز کیا ہے ایک سم و طاعت والی جماعت کے اندر، منظم جماعت، ڈسپلن جماعت، لسن اینڈ اوبے والی جماعت. پھر ایک وقت تک جب تک کہ طاقت کافی نہیں تھی، آپ کا حکم یہ تھا اپنے ماننے والوں کو کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، تم جوابی کارروائی کوئی نہیں کرو گے.
ٹیک آل پرسیکیوشن وربل اور فزیکل وداؤٹ اینی ریٹیلیشن. اور پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ اب ہمارے پاس طاقت کافی ہے اور لوگوں کی تربیت بھی ہو گئی ہے اور لوگوں میں اپنی ہر چیز قربان کر دینے کا ارادہ بھی پختہ ہو گیا ہے اور وہ نظم کے بھی خوگر ہو گئے، سم و طاعت کے عادی ہو گئے، پھر آپ نے تصادم کیا، پھر آپ نے لڑائی مول لی، پھر آپ نے جنگ کی اور قتال کیا اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا. جاء الحق وزهق الباطل. یہ منہاج ہم میں سے ہر شخص کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو سمجھے. اس کے لیے سیرت کا جو بٹوین دی لائنز ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کرے، بین السطور. یا یوں کہیے جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک تو ہے جیسے تاریخ، ایک ہے فلسفہ تاریخ، اسی طرح ایک ہے سیرت، ایک ہے فلسفہ سیرت. فلسفہ سیرت کو سمجھنے کے لیے اب میں اپنی ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسی مسجد میں سن 84-85 میں 11 جمعوں میں مسلسل میں نے تقریریں کی تھی منہج انقلاب نبوی پر، اور پھر وہ تقریریں جو ہے ٹیپ سے اتری، کتابی شکل میں شائع ہوئی، اس کے بعد ان کو ری ایڈٹ بھی کیا گیا. منہج انقلاب نبوی کے نام سے وہ کتاب موجود ہے. جو شخص بھی دل میں یہ ارادہ رکھتا ہو، عزم رکھتا ہو کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض ہے ہم پر، جب تک پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا، حضور کا مقصد بعثت ابھی مکمل نہیں ہے. اگر اس میں آپ لگنا چاہتے ہیں تو پہلے اس میتھوڈالوجی کو سمجھیے کہ حضور نے وہ کام کس طور سے کیا تھا. لیکن تیسری بات جو آج مجھے کہنی تھی، یہ تیسری کیسے ہے، نوٹ کر لیجئے. نمبر 1، عام طور پر ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، حضور کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. لا يمكن الثناء كما كان حقه. اور غالب ثناء خواجہ بے یزداں گذاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. ویسے بھی یہ اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم محمد کی ثنا جیسے کہ اس کا حق کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. نمبر 2، تقریروں میں بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کس بات کی طرف کہ حضور کی جو شخصیت کے بشری پہلو ہیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتے ہیں، انسانی پہلو، ان پر توجہ زیادہ صرف کریں. حضور ایک شوہر کی حیثیت سے آپ کا اسوہ کیا تھا، باپ کی حیثیت سے کیا تھا، ایک مربی اور مزکی کی حیثیت سے کیا تھا، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے کیا تھا، ایک قاضی القضات کی حیثیت سے کیا تھا، ایک خطیب کی حیثیت سے کیا تھا، ایک امام کی حیثیت سے کیا تھا. جتنی بھی حیثیتیں ممکن ہے وہ سب آپ کو مل جائیں گی. اور اس میں خاص طور پر جو عظیم انقلاب اپنے برپا کیا اس کا طریقہ کار کیا تھا. یہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آنی چاہیے. لیکن تیسری بات اب جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، میرے اور آپ کے نجات کا دار و مدار اس پر ہے کہ میرے اور آپ کا صحیح تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ قائم ہو جائے، ہم آپ سے جڑ جائیں، لنک ہو جائیں. جیسے ایک زنجیر ہوتی ہے، زنجیر کے اندر آپ نے ایک اور جو ہے وہ ڈال دیا حلقہ جو ہے، اس طریقے سے جب تک ہم جڑے ہوئے نہیں ہوں گے دامن محمدی کے ساتھ عملاً اللہ صاحب الصلاۃ والسلام، اس وقت تک ہماری نجات نہیں ہے. یہ جو عملی تعلق ہے اس پر ایک زمانے میں ذرا قرآن مجید دے دینا. ایک زمانے میں میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے حوالے سے بڑی مختصر سا اس کا ٹکڑا، آیت تو لمبی ہے لیکن میں نے تقریر کی تھی کراچی میں. اس کو پھر ہمارے بزرگ اب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے، شیخ جمیل الرحمان صاحب، انہوں نے ٹیپ سے اتارا، شائع کیا، پھر اس کی ایڈیٹنگ بھی ہوئی. تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادوں کے نام سے وہ کتاب بہت شائع ہوا ہے، بہت ایڈیشن چھپ چکے ہیں. میں اس کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ وہاں وہ بات کیسے زیر بحث آئی ہے. یہ آیت نمبر 155 ہے. دیکھیے واقعہ کیا ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ کو بلایا گیا تھا کوہ طور پر اور آپ وہاں 40 دن رہے، پیچھے جو ہے بنی اسرائیل میں ایک بڑی تعداد میں لوگ مرتد ہو گئے اور بچڑا بنایا سامری نے، اس کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ واپس آئے تو تورات جن پر لکھی ہوئی تھی وہ پتھر کی تختیوں پر وہ ساتھ لے کر آئے تھے. جب انہوں نے حال یہ دیکھا تو نہایت غضبناک ہوئے. اس کا لمبا چوڑا نقشہ ہے قرآن مجید میں کئی جگہ پر. لیکن اس کے بعد ایک تو سزا دی گئی جو مرتد کی سزا ہے. جو لوگ بھی اس جرم میں شریک ہوئے تھے ان سب کو قتل کیا گیا اور طے یہ کیا گیا کہ ہر 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے وہ لوگ جو حق پر قائم رہے، توحید پر قائم رہے، مرتد نہیں ہوئے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں کہ جو اس بدترین شرک کے اندر مبتلا ہوئے.
روایات میں آتا ہے تورات کے 70,000 یہودی قتل کیے گئے. یہ گویا کہ بہت بڑا پرج تھا، پرج کرنا، اپنی جماعت کو نظریاتی سطح پر پاک کر لینا کہ غلط چیزیں اس کے اندر نہ شامل ہو. یہ پرج تھا بہت بڑا تاریخ انسانی کا. اس کے بعد پھر آپ نے اپنی قوم کے 70 سرکردہ افراد کو چنا اور ان کو لے کر کوہ طور پر حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ سے اب معافی چاہنے کے لیے. اے اللہ، ہماری قوم نے جو بڑا جرم کیا تھا، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اس پر کوئی مواخذہ نہ ہو. اس کا ذکر ہو رہا ہے. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. موسیٰ نے چن لیے اپنی قوم میں سے 70 اشخاص ہمارے معین وقت کے لیے. طے اللہ نے کر دیا فلاں وقت آ جانا. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. جب وہ لوگ وہاں پہنچے ہیں کوہ طور پر تو ایک دم زلزلہ آ گیا بہت شدید. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب اور ہیبت طاری کرنے کے لیے تو انہیں پکڑ لیا. أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ.